دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کیا تعویذات سے علاج کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر قرآن کا تعویذ ہو اور اس قرآن کے تعویذ کے ساتھ ساتھ قرآن کا دم بھی کیا جائے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیجیے۔ آپ کا میری بہن سوال یہ ہے کہ کیا تعویذ سے علاج کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ یہ بھی آپ نے لکھا کہ وہ قرآنی تعویذ ہو اور ساتھ ساتھ ہم دم بھی کرتے رہیں قرآن سے۔ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے، یہ جو روحانی بیماریاں ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس دور میں بھی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حیات طیبہ میں بھی یہ تھی۔ اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیمار کو تعویذ لکھ کے اس کے گلے میں ڈالا ہو تو پھر تو آپ بھی ڈال لیجئے۔ آج ہم نے تو قرآن پاک گھر میں پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا جو بھی ہمارا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر، آپ کے قلب اطہر پر تو قرآن نازل ہوا تھا، پھر وہ نبی تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیمار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر ان کو دم کیا۔ میری نظر سے کوئی بھی ایسی حدیث نہیں گزری کہ آپ نے قرآن کا ہی تعویذ لکھ کر، ویسے ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے معاشرے میں جو تعویذات لکھے جاتے ہیں 96-7% تعویذات ایسے ہیں جن کے اندر قرآن نہیں ہوتا۔ 97%، اگر میں احتیاط سے یہ فگر بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ جن میں قرآن نہیں ہوتا، سارے اعداد لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی ایسی ایک حدیث بھی میرے علم میں نہیں آئی، میری نظر سے نہیں گزری، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی بیمار تھا، آیا آپ نے اس کے گلے میں تعویذ لکھ کے ڈالا ہو کہ یہ گلے میں لٹکا لو، اب تجھے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں ایسی کئی احادیث اللہ کی توفیق سے میں نے پڑھی ہیں کہ لوگوں نے تعویذات پہنے ہوئے تھے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے ان کے اتروائے۔ اگر وہ جائز ہوتا تو آپ فرماتے نہ پہنے رکھو، آپ نے اتروائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعویذ پہننا شرک ہے۔ شرک کیسے ہے؟ تعویذ لفظ تعوذ سے نکلا ہے، تعوذ کہتے ہیں پناہ طلب کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بندہ اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے، یہ تعوذ ہے۔ جب میں نے گلے کے اندر تعویذ پہنا ہوا ہو، پہلی بات قرآنی غیر قرآنی کی میں بات نہیں کر رہا ابھی، تعویذ پہنا ہو تو عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے گلے میں پہنا ہوا ہے، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ میں نے پہنا ہوا ہے، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ کسی بھی چیز پر رکھنا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ ہاں، قرآنی تعویذ ہو، میں لفظ شرک اس کو نہیں کہتا اگر قرآن ہے، صرف مطلق قرآن لکھا ہوا تو۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے قرآن اپنے جسم سے باندھا ہوا، گلے میں پہنا ہو، یا کہیں بھی جسم کے حصے سے ہاتھ باندھا ہوا، مجھے اچانک حاجت ہوتی ہے، میں فٹافٹ واش روم میں جاتا ہوں، قرآن میرے ساتھ واش روم کے اندر گیا، میں آپ کو قرآن پاک 2-4 کپڑوں کے اندر لپیٹ کے دے دوں، آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ آپ قرآن لے کے واش روم میں جاؤ، چاہے وہ جتنے مرضی غلافوں میں لپٹا ہوا ہو؟ نہیں کرے گی۔ تو جب لکھا ہوا میں نے گلے میں ڈالا ہوا ہے،
میں واش روم کے اندر جاؤں، قرآن میرے ساتھ واش روم کے اندر گیا، میرا جسم ناپاک، قرآن میرے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے، چھو رہا ہے ناپاکی کی حالت میں نے غسل کیا، غسل میں ناپاک پانی اس اندر گیا، اس تعویذ کے چمڑے کے اندر گیا، قرآن اس پانی میں گیلا ہوا، یہ قرآن کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور دوسری بات آپ نے یہ بات پوچھی کہ جی ہم تعویذ بھی پہن لیں اور ساتھ دم بھی کرا لیں۔ دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ ہے رب رحمان کا اور ایک راستہ ہے رب کے دشمن شیطان کا، دونوں ایک وقت پر راضی نہیں ہوں گے۔ نماز پڑھو گے تمہارا اللہ تم سے راضی ہوگا، شیطان کو تکلیف پہنچے گی، وہ ناراض ہو جائے گا۔ نماز نہیں پڑھو گے تمہارا شیطان تم سے راضی رہے گا، تمہارا رب تم سے ناراض رہے گا، دونوں ایک وقت میں راضی نہیں ہوتے۔ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ ہم نے رب رحمان کا رستہ اختیار کرنا ہے یا رب کے دشمن شیطان کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ قرآن پڑھ کر دم کرو، دوسری طرف وہ طریقہ ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کیے ہوئے راستے پر چلو گے، اس میں اللہ ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان خوش ہوگا کہ میں نے اس بندے سے اللہ کی نافرمانی کروا لی۔ لہذا چاہے روحانی بیماری ہے چاہے اور کوئی جسمانی تکلیف، اپنے جسم پر قرآن پڑھ کر دم کرنا سیکھو۔ دم کا حکم، دم کا طریقہ، یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔